پاکستان جو ایران اور امریکہ کے مابین ثالثی کروانے کی کوشش کر رہا ہے وہ سلسلہ جاری ہے، ٹوٹا نہیں ہے۔ تھوڑی سی مکس قسم کی اطلاعات آتی ہیں، لیکن اس وقت پاکستان کا رول یہ ہے کہ پاکستان ایران سے بھی بات کرے، پاکستان امریکہ سے بھی بات کرے اور دونوں کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ کسی ایسے سیٹلمنٹ پہ آ جائیں جس میں دونوں کو ہزیمت بھی نہ اٹھانی پڑے اور جو عوام کے مفادات ہیں اس کا بھی تحفظ کیا جا سکے۔ اسی طریقے سے پاکستان عرب دنیا کے ساتھ بھی انگیج کر رہا ہے، خاص طور پر سعودی عرب کے ساتھ، جہاں پر ایران نے جب امریکہ نے حملہ کیا تو جوابی طور پر جن ہمسایہ ملکوں کو ہٹ کرنا شروع کیا جہاں جہاں امریکی اڈے تھے، تو پاکستان اور سعودی عرب ایک تو ویسے ہی ہمارے بہت اچھے آپس میں تعلقات ہیں، ایک احترام والا معاملہ ہے، مکہ اور مدینہ کے ہمارے دلوں میں جو حیثیت ہے وہ کسی شک و شبے سے بالاتر ہے، لیکن دوسری طرف ہم ان سے ایک ڈیفنس پیکٹ بھی کر چکے ہیں۔ تو سعودی عرب کو بھی انگیج کر کے سمجھانا بہت ضروری تھا کہ ریٹیلیشن نہ کرے۔ سعودی عرب کے پاس اچھی خاصی ملٹری پاور موجود ہے اور وہ جواب دینا چاہتے تو دے سکتے ہیں، لیکن وہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جو بہت ہی اچھی بات ہے۔ امریکہ نے 15 مطالبات کیے ہیں جو پاکستان کے ذریعے ایران تک پہنچا دیے گئے ہیں، ایران نے جوابی طور پر 5 مطالبات کیے ہیں جو پاکستان کے ذریعے واشنگٹن تک پہنچا دیے گئے ہیں۔ اب یہ میکسیمم پوزیشنز ہیں، دونوں نے لے لی ہیں، یہاں سے مانگنا شروع کیا ہے، اب انگیج کریں گے تو آہستہ آہستہ کوئی مڈل گراؤنڈ آ جائے گی جہاں راستہ نکل آئے گا۔ ایرانیوں کو شبہ یہ ہے کہ امریکی ساتھ ہی ساتھ بلڈ اپ کر رہے ہیں، اپنی وہ 82 جو ایئر بورن ڈویژن ہے اس کو بھی لے آئے ہیں، میرینز کو بھی لا رہے ہیں، تو یہ خارگ آئی لینڈ اس کے اوپر قبضہ کر سکتے ہیں یا اس کے جو ایڈجوائننگ دوسری چھوٹی آئی لینڈز ہے اس کے اوپر قبضہ کر سکتے ہیں، تاکہ اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر جو ایران نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے اس کو وہاں سے ہٹا سکیں۔ یہ ان کا شبہ درست بھی ہو سکتا ہے کیونکہ امریکہ عام طور پر ایک ڈسیپٹیو اپروچ ضرور رکھتا ہے، لیکن پاکستان کے ذریعے جو وہ معاملہ طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ایک سنجیدہ کوشش ہے اور پاکستان اس میں سینٹرل پلر ہے۔ ٹرکی بھی سپورٹ کر رہا ہے اس پروسیس کو، اس کو ایجپٹ بھی سپورٹ کر رہا ہے اور ایون انڈونیشیا اور ملیشیا بھی اس پروسیس کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ بہت سیریس ایفرٹ ہے اور آن گوئنگ ہے، ٹوٹی نہیں ہے۔ ابھی سے تھوڑی دیر پہلے رائٹرز نے آج ایک سٹوری جاری کی ہے، رائٹرز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی حکام سے اس کی بات ہوئی ہے اور پاکستان نے ان کو بتایا ہے کہ پاکستان نے امریکہ سے کہا ہے کہ جو ایران کے فورن منسٹر ہیں ان کو اور ان کے جو سپیکر ہیں، کیونکہ سپیکر کا ایک بڑا سینٹرل رول ہے اس ٹاکس والے پروسیس میں، سپیکر کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ وہ فیصلہ سازی کے عمل میں آگے آئیں گے، کالیبوف، اور وہ اس معاملے کے اوپر حاوی ہوں گے ایران کی جانب سے۔ تو پاکستان نے واشنگٹن سے کہا ہے کہ کم از کم اس موقع کے اوپر ان دونوں لیڈرز کو ہٹ نہ کیا جائے، تو پاکستان نے واشنگٹن کو سمجھایا اور واشنگٹن نے اسرائیل کو بولا ہے کہ آپ ان دونوں رہنماؤں کو اپنی ہٹ لسٹ سے ہٹا دیں۔ تو کیونکہ یہ ایک موقع پہلے اگر آپ یاد رکھیں قطر کے اندر جو اٹیک کیا گیا تھا وہاں پر پیس ٹاکس ہو رہی تھی، قطر ہوسٹ کر رہا تھا اور اسرائیل نے وہاں العدید ایئر بیس سے جہاز اڑے، امریکی اڈا جو ان کے استعمال میں، انہوں نے ریفیول کیا اسرائیلی جہازوں کو اور انہوں نے دوحہ کے اندر جہاں ٹاکس چل رہی تھیں اور وہ لوگ آ کے فلسطین سے اور حماس کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو وہیں پہ اٹیک کر دیا تھا۔ تو پاکستان نے ہوپ فلی اس پیش بندی کے طور پر امریکہ کو پہلے سے انگیج کیا ہے کہ ہم ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ ہم بات کر رہے ہیں اور آپ کا ادھر کوئی حملہ ہو جائے تو آپ اس دونوں رہنماؤں سے دور رہیں تاکہ پیس پروسیس کو آگے بڑھایا جا سکے۔ تو ہوپ فلی انشاءاللہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ معاملات آگے چلیں گے۔ اس میں فیلڈ مارشل کا بڑا کلیدی کردار ہے کیونکہ امریکی صدر سے انہوں نے انگیج کیا، ایرانی قیادت کے ساتھ بھی وہی انگیج کر رہے ہیں، اور دوسری جو سینٹرل فگر ہے اس معاملے میں وہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کی ہے جو وزرائے خارجہ وزارت خارجہ کی سطح کے اوپر ان سارے لوگوں کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں ان ایشوز کو لے کر آگے چلیں گے کہ اس علاقے کی آئندہ کا مستقبل کیا نظر آتا ہے، کیا رخ اختیار کر سکتا ہے امریکہ، کیا پالیسی لے گا۔ یہ جو بات چیت کا سلسلہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ شرائط تو آ گئی ہیں دونوں جانب سے، آگے آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کیا ویکینڈ تک جو پہلے خبر تھی کہ جے ڈی وینس پاکستان آ سکتے ہیں، اگر تھوڑی پیش رفت یا ایگریمنٹ سائننگ کے امکانات ہوں تو کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ویکینڈ تک یہ پیش رفت ہو سکتی؟ جو شرائط دونوں فریقین نے دیے ہیں وہ دونوں کے لیے ناقابل قبول ہیں۔ جو ایران نے مطالبات کیے ہیں یا جو 15 نکات امریکہ نے دیے تھے وہ ان کو قابل قبول نہیں ہے، لہٰذا جو ہے جو آپ نے جیسے کہا کہ کوئی کامن گراؤنڈ، کوئی درمیانی راستہ اس وقت موجود نہیں ہے۔ اور دوسری طرف آپ نے اس طرف بھی نشاندہی کر دی کہ کس طریقے سے جو ہے نئی افواج، پیرا ٹروپرز اور مرینز جو ہے اس علاقے میں لائے جا رہے ہیں اور یہ کیا آسرائی کی جا رہی ہے، یہ لیکس کی جا رہی ہیں کہ خارگ آئی لینڈ یا اس کے علاوہ جو ابو موسیٰ ہے یا کوئی اور دوسرے جزیروں کے جو خاص طور سے ایران کی کوسٹ لائن کے ساتھ متصل ہیں اور آبنائے ہرموز کے قریب ہیں، ان کے اوپر قبضہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے امریکہ نے بھی دونوں آپشنز برقرار رکھے ہیں، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایران نے یہ کہا ہے کہ جنگ کب ختم ہوگی
اس کا فیصلہ وہ کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کہ ان کی شرائط نہیں مانی جاتی، کم از کم ان میں سے زیادہ شرائط نہیں مانی جاتی، تو اس وقت تک جو ہے وہ امریکہ کے اوپر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس لیے یہ کہ اچھا، دوسری جو بات آپ نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات ہوتے ہیں یہ ایک طویل سلسلہ ہوتا ہے. یعنی یہ کہ ابھی اس وقت ایسے حالات میں مذاکرات ہو رہے ہیں کہ جنگ بندی نہیں ہوئی، کوئی عارضی معاہدہ نہیں ہوا، کوئی ٹروس نہیں ہوا، کوئی کسی قسم کا کوئی اشارہ نہیں. آج بھی جو ہے ایران کے اوپر حملے ہوتے رہے، اسرائیل کے اوپر حملے ہوتے رہے. اسرائیل نے اپنے آپ کو ان مذاکرات کے عمل سے علیحدہ کر دیا، اس نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے سرکاری طور پر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو آپ آمادہ بھی کر لے تو ایران کے اوپر حملے جاری رہیں گے. لہٰذا ایران کا ایک مرکزی نقطہ یہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں جائز ہے، کہ اگر جنگ بندی ہو بھی جائے اور دوسرے امور کے اوپر جو ہے گفتگو شروع بھی ہو جائے، تو یہ کیا گارنٹی ہے کہ دوبارہ اسرائیل اور امریکہ جو ہے مل کر حملے نہیں کریں گے. اچھا، امریکہ کے اوپر جو دباؤ بڑھ رہا ہے اندرونی اور بیرونی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یوں نظر آ رہا ہے کہ وہ شاید آمادہ ہو جائیں جنگ بندی کے لیے، اپنی فتح کا اعلان کریں اور جنگ بندی کے لیے تیار ہو جائے. لیکن اسرائیل کا ایجنڈا طویل المیعاد ہے اور گریٹر اسرائیل کا ہے، اور انہوں نے جو ہے ان کے نقطہ نظر سے ابھی حال ہی میں بہت سی کامیابیاں ہوئی ہیں. اس میں خلیجی ریاستیں ڈیگریڈ ہوئی ہیں، ایران کمزور ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے آس پاس جو علاقے ہیں، خاص طور سے لبنان میں ان کو کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، اور انہوں نے لبنان کے جنوبی حصے کے اوپر قبضہ کر لیا. وہ کہتے ہیں کہ جو دریائے لٹانی ہے اس سے انہوں نے پیچھے نہیں ہٹنا. تو اس لیے وہ یہ موقع ہاتھ سے گنوانے نہیں دیں گے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے یہ کہا تھا کہ کیا صدر جے ڈی وینس، جو نائب صدر جے ڈی وینس یہاں آ سکتے ہیں، وہ مجھے اس لیے مشکل نظر آتا ہے کہ اس سطح پہ جب ہوں، فرض کیجئے کہ ادھر سے جو کالباف ہیں اور ادھر سے جو ہے جے ڈی وینس ہیں، تو یہ آخری مرحلے میں آتے ہیں. یعنی جب عمل جاری ہو، سفارتی عمل جاری ہو، تو اس میں بہت سے لے دے ہوتی ہے، بہت سے نقاط کے اوپر جو ہے جو مختلف قسم کی آراء ہوتی ہیں. پھر جو ہے ایک مسعود صاحب، اس میں اگر ریئلسٹک پوزیشن دیکھیں امریکہ کے لیے، تو امریکہ کے لیے نیوکلیئر مرکزی حیثیت ہے. باقی اس کے مطالبات اسرائیل کے مطالبات ہیں کہ وہ حزب اللہ کی سپورٹ اور حماس کی سپورٹ ترک کر دے اور بیلسٹک میزائل چھوڑ دے. یہ سارے مطالبات اسرائیل کے ہیں. امریکہ کا ایک نیوکلیئر والا ایشو ہے جس میں لاسٹ ٹائم انہوں نے 3.67% انریچمنٹ پہ اتفاق ایران نے کیا تھا. موسٹ لائکلی اسی نقطے کو بنیاد بنا کر یہ آگے بڑھ سکتے ہیں. سٹاک پائلز چھوڑنا ایک کنٹروورشل ایشو ہے، اس کے اوپر بات چیت میں بیٹھیں گے تو راستہ نکلے گا. ایران کی جانب سے جو بنیادی گارنٹی اس نے دو مانگنی ہے چیزوں کی، ایک تو اس کے اوپر حملے آئندہ نہیں ہوں گے گارنٹی، دوسرا اس کے اوپر جو سینکشنز رجیم ہے اس کو ختم کرنا. تو میرے خیال میں جو کامن گراؤنڈ ہے اسی کے اوپر بیٹھ کے کریں گے، اس کے علاوہ کسی اور پہ بات چیت نہیں ہوگی. اس نے آبنائے ہرموز کے اوپر اپنے خود مختاری کا مطالبہ بھی کیا ہے کہ اس کی ساورنٹی اس کے اوپر وہ بھی جو ہے قبول کی جائے، کیونکہ اس نے یہ کچھ اطلاعات ہیں کہ اس نے فیس پہلے سے چارج کرنا شروع کر دی ہے، اور انہوں نے مثال دی ہے سوئز کی $2 ملین وہاں اس قسم کا جو ہے جی تو وہ جاری رہتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے ان کو ایک نیا راستہ نکلا، اور امریکہ نے ویسے ہی 1 مہینے کے لیے ان کے اوپر سے سینکشنز اتار دیے ہیں، جو خاص طور سے جو سمندروں میں موجود تھا پہلے سے تیل جس کی ترسیل ہو رہی تھی اس کو معاف کر دیا ہے. اس سے جو ہے تقریباً $16 بلین کا ایران کو فائدہ ہوا ہے. تو اس لیے یہ جو ہے جو جس چیز کے اوپر اتفاق رائے ہو سکتا ہے. اچھا، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نیوکلیئر معاہدہ ہے وہ اس قسم کے ماحول میں نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ماہرین کا بیٹھنا ضروری ہے، اس کے بعد انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کا ایک دورہ ضروری ہے. یعنی ایک اس میں تھرڈ پارٹی میڈیشن کی ضرورت ہے. یہ امریکہ، وہ جو جیرڈ کشنر اور اس کے علاوہ سٹیو وٹکاف تھے، ان کی کوئی جوہری مہارت نہیں تھی، کوئی جوہری معلومات نہیں تھی. وہ اصل میں دونوں کے دونوں ریئل اسٹیٹ ٹائکونز ہیں، اور وہ اس طریقے سے سودا بازی کر رہے تھے جیسے کسی عمارت کے اوپر جیسے ریئل اسٹیٹ ایسٹ کے اوپر کی جاتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں اگر فرض کیجیے معاہدہ ہو بھی جاتا ہے 3.6 پہ اور اپ ٹو 20%، کیونکہ اس کے لیے جو ہے میڈیکل یوسز، میڈیکل آئسوٹوپس کے لیے یا جوہری توانائی کے لیے ایران کو چاہیے، اور جس کی اجازت جو ہے وہ نان پرولیفریشن ٹریٹی دیتا ہے. اس کے باوجود جو بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو کہ صرف ایک تھرڈ پارٹی جو ہے، اور خاص طور سے جو ہے ایک ٹیکنیکل تھرڈ پارٹی جو ہے اسے ویریفائی کر سکتی ہے.
تو یہ اتنی جلدی میں مجھے ریپ اپ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو سٹیکنگ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہوگا جو آپ نے خود کہا ہے کہ وہ ان کے جو سٹاک پائلز ہیں انریچ یورینیم 460 kg کہا جاتا ہے وہ امریکہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے.